بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین ARYQ ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ اس پروگرام میں ہم ان مقدس ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترویج اسلام کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کے چپے چپے پر پیغام حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حنیف کی آبیاری کے لیے نفس نفیس کو قربان کر دیا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ پر انوار نے ان میں وہ بجلیاں بھر دی تھیں کہ کیسر و کسریٰ کے بالا خانوں میں ان کا رعب اور ہیبت طاری تھا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پرچم کفر کے ایوانوں میں گاڑ دیا تھا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تن من دن سب کچھ دین مصطفیٰ پر قربان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار وفادار وہ ساتھی ہیں کہ کسی نبی کو ایسے ساتھی میسر نہیں آئے۔ ناظرین باتمکین، حسب سابق آج بھی ہم اس عظیم صحابی رسول کا ذکر کریں گے جنہیں محبوب رسول کہا جاتا ہے، جن کی بابت کریم آقا نے خود فرمایا تھا کہ اے معاذ بن جبل، اللہ کا رسول تجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ عظیم صحابی رسول جن کی بابت کریم آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ علماء کے قافلہ کے سالار ہوں گے اور جن سے بہت سی نصیحتوں اور وصیتوں کے ذریعے ہمیں دین کا ایک وافر حصہ عطا ہوا۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ اس ذکر جمیل کے لیے شامل ہیں جن کے سامنے لاکھوں علماء نے ذان و تلمذ طے کیا اور محراب و منبر کی زینت بنے، جناب استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو تو ایک دین کا بہت سا حصہ آپ کی وصیتوں کے ذریعے ہمیں عطا ہوا۔ جس طرح کریم آقا کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ سب سے افضل ایمان کیا ہے، افضل عمل کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل ایمان یہ ہے الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، اور فرمایا اپنی زبان کو اللہ کی اطاعت میں رکھ۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے افضل ایمان کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا، فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کر، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی ناپسند کر، اور فرمایا کہ جب بھی بات کر خیر کی بات کر اور اگر نہ کر سکے تو خاموش رہ۔ کیا فرمائیں گے آپ کی وصیتوں کے حوالے سے؟ بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ارشاد، آپ کا ہر حکم، آپ کا ہر قول مبارک وہ امت کے لیے صبح قیامت تک وصیت کا، نصیحت کا درجہ رکھتا ہے۔ بے شک۔ اور اسپیشلی وہ احکامات جن میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصیکم کے الفاظ ارشاد فرمائے، جی۔ اسی طرح وہ احکام جو آپ نے اپنی حیات طیبہ کے آخر میں جس طرح کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمائے، صحیح۔ اور ان کا ایک بہت بڑا وقیع حصہ وہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان خاص اصحاب کو وقتاً فوقتاً ارشاد فرمائے جن سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انس تھا، جن سے پیار تھا۔ صحیح۔ انہوں نے اس بے تکلفی میں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت، رحمت اور محبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوالات بھی کیے، جی۔ تو جواباً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کے سوال کے جواب میں وصیتیں فرمائیں۔ اور ایسا بھی ہوا کہ اگر کبھی وہ سوال نہیں کرتے تھے
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خود بلا کے پاس بٹھا کے رازداری کے انداز میں بھی قیمتی موتی عطا فرما دیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ انہی خوش قسمت اصحاب میں سے ہیں، انہی عظیم المرتبت اور جلیل القدر ہستیوں میں سے ہیں بے شک. جن کے پاس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصایا کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کو چونکہ بہت قرب حاصل تھا ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دربار رسالت میں آپ کی حاضری بہت زیادہ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایہ شفقت حضرت معاذ بن جبل پر، انہیں اپنا محبوب کہا. سبحان اللہ. اب اللہ اس وجہ سے وہ سوال کرتے، ان کے اندر جستجو تھی، وہ اکثر سوال کرتے، اور اگر سوال نہ کرتے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں اپنے پاس بلاتے، بٹھاتے اور پند و نصائح فرماتے. جی. تو وہ چیزیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے امت تک پہنچی ہیں، اور اس کے اندر علم و حکمت کا ایک بحر بے کرام موجود ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا خزانہ ہے، جی. اتنی بڑے اس کے اندر پیغام ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ باقی ساری چیزیں ایک طرف رکھ دیں، صرف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے جو امت تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نصائح پہنچے ہیں، اگر انہیں ہی آپ اپنی زندگیوں کے اندر اپنا لیں تو آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے. بے شک. وہ آپ انہیں جوامع الکلم بھی کہہ سکتے ہیں. واہ واہ. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی آپ نے جن کا ریفرنس دیا تھا، جو آپ نے بات فرمائی، جامع کلمات، صحیح. یعنی جوامع الکلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خصوصیت ہے نا. بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دیگر انبیاء پر جی. 6 چیزوں میں فضیلت برتری عطا کی گئی ہے، واہ واہ واہ. اور ان 6 چیزوں میں ایک یہ ہے اعطیت جوامع الکلم. اللہ اکبر. بے شک. فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، اور وہ جوامع الکلم، جامع کلمات یعنی انتہائی مختصر جملہ، جی. مختصر کلمہ، لیکن اس کے اندر معانی اور مفاہیم کا ایک تلاطم خیز سمندر موجود ہو. اللہ اکبر. واہ واہ. یہ اعزاز، یہ خاصہ، یہ خصوصیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ یعنی وسلم سمندر کو کوزے میں بند کر دینا. سمندر کو، دریا کو کوزے میں بند کر دینا. اور اس طرح مفتی صاحب کریم آقا نے ایک خطبہ بھی دیا تھا نا جی، جو ہر نماز کے بعد آپ دیتے، اور سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ کریم آقا نے اس میں کائنات کی ہر چیز کا بیان کر دیا. طلوع شمس صحیح بخاری واہ شریف واہ. میں موجود ہے، صحیح. طلوع شمس سے لے کر غروب آفتاب، اللہ اکبر. واہ. پورا دن جو ہوتا ہے عرفی دن، جی جی. اس میں آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اچھا، اب ان جوامع الکلم نصائح میں یہ جملہ بھی تھا جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار، استفہام اور سوال کے جواب میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ اردو میں آپ نے پڑھا. حضرت معاذ بن جبل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، افضل ایمان کون سا ہے اور افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. 2 ہی چیزیں ہیں، عقیدہ اور عمل. جی. تو افضل ایمان کون سا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. افضل ایمان یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے ہی عداوت رکھنا. جی. اور فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. اور جب یہ سوال کیا کہ افضل عمل کون سا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرنا جو بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہو، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرے لوگوں کے لیے بھی اس کو ناپسند کرنا. صحیح. اب اس کے اندر ایک پورا نصاب موجود ہے، پورا پیکج موجود ہے. آپ دیکھیے نا کہ الحب للہ والبغض للہ کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات کی نفی کر دے، اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے آپ کو مائنس کر دے. اس کو کوئی تکلیف پہنچا جائے تو وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا، اگر اس کو کوئی فائدہ دے جائے تو اس وجہ سے اس سے محبت نہیں کرتا. وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے. اللہ اکبر.
کسی سے عداوت رکھتا ہے تو صرف اللہ کے لیے. اگر ہم اس چیز کو ایک چیز کو اپنا لیں، اس کو ہم پلے باندھ لیں، اس کو ہم امپلیمنٹ کر لیں، اس پر اپلائی کر لیں اگر ہم، تو معاشرہ اپنے تمام تر جو خرابیاں ہیں ان سے پاک ہو سکتا ہے. کہ ہمارے نزدیک معیار محبت کا جی اور نفرت کا وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات بن جائے. اللہ اکبر. اللہ اور اس کے رسول کی. جبکہ ہمارے ہاں اس کے برعکس ہے. ہمارے ہاں کوئی دین سے بغاوت کرے، جی کوئی شریعت سے بغاوت کرے، کوئی شریعت کا مذاق اڑائے، کوئی اللہ رسول کے احکام کا جس طرح بھی تمسخر اڑاتا رہے، لیکن اگر ہمارے معاملات اس کے ساتھ ٹھیک ہیں تو ہمیں اس بات سے کوئی کنسر نہیں، استغفر اللہ. ہمارا اس بات سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرتا رہے جی میرے ساتھ وہ ٹھیک ہے. یہ ہے وہ بات صحیح جو اس فورم کے تھرو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس سے بالا تر ہو کر اس کو یہ عصبیت ہے، یہ بات کہ میرے ساتھ میرا معاملہ ٹھیک ہے، اپنی برادری کی بیس پر، رشتہ داری، محلہ داری، اپنی دوستی اور یاری، اپنی جماعت، اپنا دھڑا، یہ دھڑا بندی اور دھڑا کوٹنا جس کو کہتے ہیں، صحیح یہ عصبیت جاہلیت ہے. صحیح اس کا اسلام نے بے بن سے خاتمہ کیا ہے، اس کو اکھاڑا ہے. بے شک. اس کے خلاف یہ جو عصبیت ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ چاہے غلط موقف پر ہو لیکن اگر آپ کے تعلق والا ہے تو آپ اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. قرآن پاک نے بار بار کہا کہ کسی قوم کی عداوت اور دشمنی جو ذاتی دشمنی ہو اس بات میں تمہیں نہ ابھارے کہ تمہارے ہاتھوں میں عدل کا دامن نہ رہے، جی عدل کا دامن چھوٹ جائے. اس عصبیت سے بالا تر ہو کر آپ یہ دیکھیں کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان ہونے کے ناطے جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو ایک ایگریمنٹ کیا ہے، ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے. تو اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے بعد اب آپ کی ذات کی نفی ہوگی. اب آپ کے لیے پسند اور ناپسند کا معیار بدل گیا. اب پسند اور ناپسند کا معیار اللہ اور اس کے رسول کی ذات رہ گئی ہے. اب پسند اسے کریں کہ جو اللہ رسول پسند کرتا ہے، جو اللہ رسول کا مطیع اور فرمانبردار ہے اس سے آپ محبت کریں، اور جو اللہ رسول کا باغی ہے اس سے آپ عداوت رکھیں اس وجہ سے کہ یہ اللہ رسول کے احکام کا باغی ہے. واہ واہ. مفتی صاحب اس پہ ہم مزید بات کریں گے، یہ بڑا اہم موضوع ہے الحب للہ والبغض للہ کا. ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور محبوب رسول سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے. آپ کی عظمت پہ قربان جاؤں، جب آپ بات کرتے تو آپ کی بات کی صداقت کی گواہی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود عطا فرماتے. آپ نے ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو خادم رسول ہیں، وہ دربار مصطفیٰ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ معاذ بن جبل نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے. تو میرے آقا نے 3 مرتبہ فرمایا صدق معاذ، صدق معاذ، صدق معاذ، معاذ بن جبل نے سچ کہا ہے، سچ کہا ہے. مفتی صاحب بات ہو رہی تھی الحب للہ والبغض للہ پہ، مزید کچھ موتی عطا فرمائیں. بسم اللہ. جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایمان صحیح کی جامعیت کو جی حضرت معاذ بن جبل کے استفسار پر کس طرح بیان فرمایا. فرمایا یہ ہے کہ جب معیار یہ ہو جائے، اور حدیث مصطفیٰ کے اندر ہے کہ روز قیامت یہ اعلان ہوگا این المتحابین فیہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ جی واہ واہ واہ. کہاں ہیں وہ لوگ؟ یعنی وہ یوم قیامت، وہ روز حساب، وہ اتنا عظیم دن جس سے لوگ تھر تھر کانپتے ہیں اور جس دن سایہ ڈھونڈنے کو نہیں ملے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ علیہ السلام جیسی ہستی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون. اللہ اکبر. واہ واہ. اندازہ کر لیں آپ کہ جو خلیل ہیں وہ کہتے ہیں
اس پائے کے پیغمبر اور خلیل اللہ ہیں، جد الانبیاء ہیں، وہ کہتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، اس دن کی رسوائی سے بچا لے یا اللہ مجھے. لیکن اللہ فرمائے گا این المتحابین فیہ، جی کہاں ہیں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ تو جب انہیں لایا جائے گا تو فرمائے گا اللہ کہ آج جب میرے عرش کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہے، آج ان لوگوں کو میں اپنا سایہ فراہم کرتا ہوں، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو صرف اللہ کے لیے محبت جو کرتا ہے. اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. واہ واہ اور جب اللہ کے لیے محبت کوئی کرتا ہے الحب للہ والبغض للہ، تو پھر اس کی جو کمپنسیشن ہے، اس کا جو عوض ہے، معاوضہ ہے، صلہ و ستائش، کسی سے اس کے جواب میں تھینکس کا لفظ جو ہے، اس سے بھی بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، کیا کہنے، واہ واہ. وہ پھر کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو یہ سمجھ کے نہیں کہ مجھے یہاں سے انسینٹیو کیا ہوگا، رسپانس کیا ملے گا، صحیح. جواباً مجھے کمپنسیشن کیا ملے گی. چاہے اگر ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، ان کی پرورش کر رہے ہیں، اور اولاد ہے وہ ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے. اگر شوہر بیوی پر خرچ کر رہا ہے، صحیح. بیوی شوہر کی خدمت کر رہی ہے، عورت اپنی ساس کی خدمت کر رہی ہے، بہو واہ. اپنی ماں کی خدمت کر رہی ہے، جی. تو اس کے اندر اس تصور سے بے نیاز ہو جائے کہ اس نے مجھے کیا دیا ہے اور یہ مجھے کیا دے سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے الحب للہ والبغض للہ. تصور یہ اجاگر رہے، قبضہ کر لے اس کے دل و دماغ پر کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، اس کا صلہ، اس کا اجر، اس کی جزا، اس کی کمپنسیشن وہ مجھے اگر ملے گی تو کائنات کے رب کی بارگاہ سے ملے گی. واہ واہ، یریدون وجہہ. یریدون وجہ، فقط اللہ کی رضا. اللہ اکبر، سبحان. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی. الحب للہ والبغض للہ کو سمجھنے کے لیے اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے میدان جہاد کے اندر ایک کافر کو گرایا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے، اللہ اکبر. قبضے میں، عین کنٹرول میں. اب ہمارے ناظرین نے یہ بات سنی ہے بہرحال، لیکن سمجھنے کی بات یہ، صحیح. سمجھنے کی بات، ہم اس سے سبق حاصل کریں حیات صحابہ کا، اور پرپس کیا ہے، مدعا کیا، مقصود کیا ہے. کیونکہ انہوں نے دین کو عملی شکل میں اپنا کے دکھایا ہے. وہ جو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نظام تھا، اس کے لیے تختہ مشق بنے صحابہ. تو ہمارے لیے تو صحابہ کی زندگی ہے، ان کا ایک ایک عمل. بے شک. اس لیے تو فرمایا صحابی کا نجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم. اب کیا تھا کہ وہ اس کو آپ تلوار نکال کے اس کا سر قلم کرنا ہی چاہتے تھے کہ اس بدبخت نے آپ کے چہرہ انور کی طرف تھوک دیا. استغفر اللہ، استغفر. حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، کرم اللہ وجہہ. اللہ اسی لیے تو ہیں کہ ان کے چہرے کو تو تکریم عطا فرمانے والی اللہ کی ذات ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. وہ تھوک ادھر جا ہی کیسے سکتا تھا؟ کیا تو اس کہنے. کی بدبختی تھی، اس کے اوپر منہ پر گرا ہوگا، نیچے جو لیٹا ہوا تھا. جی جی جی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منٹ بھی نہیں لگایا اور آپ اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے اور فرمایا جاؤ. حیران ہو گیا، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہوا؟ علی میں نے تو سوچا تھا کہ تم مجھے قتل کرنے ہی لگے ہو تو میں اپنی نفرت کا اظہار کروں، اور اس کے بعد تم مجھے زیادہ بے دردی اور بے رحمی سے قتل کرو گے. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحب للہ والبغض للہ کیا تفسیر ہے مفتی کا صاحب. جو پیغام دیا نا، آپ نے فرمایا نہیں یہ ذوالفقار حیدری ہے، یہ علی کی تلوار ہے، یہ علی کی ذات کے لیے نہیں اٹھتی. اللہ اکبر. میں تجھے مار بھی رہا تھا تو اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنا دشمن، تیری میری کیا دشمنی ہے. الحب للہ والبغض للہ، دشمن خدا سمجھ کے مار رہا تھا. واہ واہ مفتی. اب جب تو نے یہ ناپاک حرکت کی ہے تو اس وجہ سے مجھے میرا غصہ اور جلال، ذات میری آگے انوالو ہو گئی. اب اگر میں مارتا تو وہ کسی نہ کسی حصے میں کسی نہ کسی لیول پر میری ذات بھی آ جاتی. تو میں الحب للہ والبغض للہ کو اتنا خالص رکھنا چاہتا ہوں واہ 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 واہ. کہ اس کے اندر 1% بھی اپنی ذات کو نہیں لانا چاہتا، اس لیے تجھے چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ پھر جس دین کا پیروکار علی ہے تو پھر مجھے بھی اس دین کی میں پلا دو، ہاں ہاں مجھے بھی اس کے اندر داخل کر. سبحان اللہ. یہ معیار. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بوڑھے باپ کے
کو تمانچہ رسید کیا. جی جی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کا سر قلم کر دیا گستاخی کی وجہ سے صحیح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ دونوں واقعات تمام مفسرین کرام نے لکھے ہیں، جب دونوں واقعات حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جو پہلا ریاکشن تھا، جو پہلا ارشاد تھا یہ بات سننے کے بعد آپ نے فرمایا ایسا نہ کرنا چاہیے تھا. رحمت للعالمین تھے نا. جی واہ واہ واہ. تو اب قرآن میں یہ الحب للہ والبغض للہ کا معیار قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امی کو بھجوایا اور وہ آیت لے کے آئے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر صحیح یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اللہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ اکبر سبحان اللہ. جبرائیل امین رب کا پیغام لے کے اللہ نے فرمایا محبوب یہ کیسے نہ کرتے، ابو بکر ابو عبیدہ ابن جراح یہ کیسے یہ نہ کرتے کہ ان کے دل میں اللہ رسول بس چکے ہوں، جن کے دل میں اللہ رسول بس چکے ہوں. ایسے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے کہ جن کے دلوں پر اللہ رسول کا قبضہ ہو اور گھر کر چکے ہوں اللہ رسول کی محبت، تو اس دل میں اللہ رسول کے دشمن کے لیے کوئی جگہ ہو، کوئی سپیس ہو، اللہ اکبر. کیا کہنے. چاہے وہ ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اولاد ہی کیوں نہ ہو، قبیلے والے بہن بھائی. اور فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. واہ واہ. فرمایا یہ وہ صحابہ ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم بات کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. واہ واہ. یہ وہ ہیں جن کے دلوں پر ایمان نقش ہو چکا ہے، اللہ اکبر. نقش ہو چکا. تو ایمان نقش ہو جائے تو معیار ہی وہ ہے. پھر رشتہ داری اور محلہ داری اور یاری ان سب سے بندہ مبرہ ہو جاتا ہے، برتر ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے. پھر یہ نہیں ہے کہ مجھے کس نے تکلیف پہنچائی اور مجھے کس نے فائدہ دیا، اللہ کے دین سے کس نے وفا کی، اللہ اکبر. نبی کی شریعت سے کس نے وفا کی ہے، اللہ رسول کی اطاعت اور اتباع رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی کس نے کی ہے، جو دین کے لیے نافع ہے. اور دوسرا پھر معیار، اس سے اگلی بات سبحان وہ اللہ. بھی کیا جامع ارشاد ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یہاں ایمان کا معیار دے دیا، وہاں عمل کا عمل معیار کا دے ہی. دیا. واہ واہ. پوچھا جی کہ عمل سب سے بہتر کون سا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جی اور لوگوں کے لیے وہ ناپسند کرنا جو بندہ اپنے لیے ناپسند کرے. یہ اب آپ اندازہ لگا لیں، آج میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں، ہمارے ناظرین دیکھیں، ہمارے سننے والے جو لوگ ہیں، دیکھنے والے، یہ کتنا مشکل، ہم اس سے کتنے دور ہو گئے، جی کوسوں دور ہو گئے ہم، کہ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں. اپنے لیے ہم عزت پسند کرتے ہیں، اپنے لیے ہم گالی پسند نہیں کرتے، اپنا مذاق اڑانا پسند نہیں کرتے، تمسخر پسند نہیں کرتے. جی ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری کوئی غیبت کرے، ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہماری عزت کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دے، اللہ اکبر. ہم یہ پسند نہیں کرتے. اور یہ آج کل نئے نئے تہوار، مغربی تہوار اس طرح کے منائے جاتے ہیں. ابھی دن گزرا، پتہ نہیں کیا اس کا نام، ویلنٹائن ڈے. جی اس کے حوالے سے سمجھنے کے لیے ایک بات بڑی کہی جاتی ہے، اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ یہ نظر سے گزرتی کہ لوگ پوچھتے ہیں نوجوان یانگ ایک دوسرے سے کہ تم نے کتنے بچیوں کو، لڑکیوں کو پھول دیے یا کیا دیا، تو وہ خوش ہو کے بتاتے ہیں. اور جواب میں اگر کوئی کہہ دے کہ تمہاری بہن کو کیا ملا ہے، تو مارنے پہ تل جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ سمجھنے کے لیے بات تو یہ ہے کہ جب آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ کے گھر کی کسی محترم خاتون کو کوئی اس طرح کے رویے کے ساتھ ملے، تو پھر دوسری بھی تو کسی کی بہن ہے نا، دوسری بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، وہ بھی تو دختر اسلام ہے نا، دختر مشرق ہے نا. تو ہم یہود و نصارہ کے اس قدر نکال کیوں بن گئے؟ صحیح. تو آپ اگر ہم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی عزت پسند کریں. جو جگہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ان کے لیے وہ پسند کریں. اگر اپنے لیے گالی پسند نہیں کرتے تو دوسروں کو گالی نہ دیں. اگر اپنے لیے اپنا مذاق اڑوانا پسند نہیں کرتے تو دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں. جب آپ یہ سمجھ لیں صرف اتنا ایک جملہ کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میری ولنگ کیا ہے، میری چاہت کیا ہے، بس اتنا سوچ لیں. جس کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کہ اس کی جگہ میں ہوتا تو میں کیا چاہتا.
اپنے آپ کو اپنے مسلمان بھائی کی جگہ رکھ کے دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز زندگی آسان ہو جائے گی اور عقبہ بھی سنور جائے گا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے مفتی صاحب، کیا خوبصورت تفسیر ناظرین محترم مفتی صاحب نے کی ہے الحب للہ والبغض للہ کی، اور پھر جو چیز اپنے لیے پسند کرو اور دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، جو اپنے ناپسند کرو وہی دوسروں کے لیے ناپسند کرو، یہی الحب للہ والبغض للہ کی بڑی پیاری مفتی صاحب نے تفسیر کی ہے۔ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور جناب حضور قبلہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب کی نورانی گفتگو جو ہے وہ ہمارے قلب و روح میں اتر رہی ہے۔ الحب للہ والبغض للہ پہ آپ نے بڑی مفصل گفتگو کی ہے، اور ناظرین محترم یہ بات یاد رکھیں، اگر الحب للہ والبغض للہ نکل جائے تو وہ حدیث بھی آپ نے ذہن میں رکھیں کہ کریم آقا نے فرمایا کہ وہ 3 لوگ قیامت کے دن جو آگ میں ڈالے جائیں گے، نار میں ڈالے جائیں گے، وہ عالم دین ہوگا، وہ جناب سخی ہوگا، وہ شہید ہوگا۔ جہاں ریاکاری آئی نہیں وہاں انسان کے سارے اعمال تباہ ہو جاتے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اور بھی ایک موقع پر معاذ بن جبل سے فرمایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کی آگ جو ہے اس پر پانی کا کام دیتا ہے، یعنی پانی جس طرح آگ کو مٹا دیتی ہے صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ رات کی نماز جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو زائل کر دیتی ہے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا معاذ بن جبل زبان کو روکو، کف ھذا۔ کریم آقا علیہ السلام نے پریکٹیکل کیا، جس طرح ایکشن کے ساتھ انسان بچے کو سمجھاتا ہے، کریم آقا نے زبان کو ایسے پکڑا، کہا کف ھذا، اس کو روکو، اس کو روکو۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کو روکنے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو زبان کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوں گے۔ مفتی صاحب یہ نصیحتیں جو معاذ بن جبل سے کی ہیں، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیے گا۔ کتنی اہم بات ہے، اللہ اکبر۔ یعنی ایک ایک جملہ جو ہے، جو 3 باتیں وصیت کی آپ نے ذکر کی ہیں، تینوں میں سے ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اگر اس کی تشریح کرنے بیٹھ جائیں تو عمر بیت جائے، جی، اور اگر اس کو کوئی پلے باندھ لے اور اس پر عمل کر لے تو اس کی نجات کے لیے وہی ایک بات کافی ہے۔ واہ واہ واہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی ہے حضرت معاذ بن جبل کو، کہ صدقہ گناہوں کے لیے وہ کام دیتا ہے جو دہکتی ہوئی آگ کے لیے پانی کام کرتا ہے۔ جی بے شک۔ اب صدقہ کے حوالے سے دوسرے مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، رد کرتا ہے۔ اب یہ ایک جامع نسخہ تھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر مصیبتوں، مشکلات، پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے بھی دیا، اور آخرت کے حوالے سے اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے بھی دیا۔ اللہ اکبر، کیا کہنے۔ یہ کتنا جامع نسخہ تھا۔ صحیح۔ لیکن اب ہمیں اگر کوئی مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں درپیش ہوں تو بجائے ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے اس نسخہ پر عمل کرنے کے توجہ نہیں ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے۔ جی، ہم کیا کریں گے؟ جعلی حاملوں کے پاس بھاگیں گے، ہم جادو ٹونے کی طرف جائیں گے، تعویذ گنڈوں کی طرف جائیں گے، وہاں اپنی دولت پتہ نہیں کتنی لٹا کے آ جائیں گے، اور بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ بساؤ کا تو عزت سے ہاتھ دھو کے آ جاتی ہیں ہماری خواتین۔ اللہ اکبر، استغفر جو اللہ۔ جعلی لوگ ہیں، جو بد کردار لوگ ہیں، بد عمل لوگ ہیں، جو دہاڑی دار لوگ ہیں، جنہوں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ ذریعہ معاش بنایا ہے، اب ان لوگوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اب اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئی ہے، کوئی پریشانیاں ہیں، اگر کوئی ایسے معاملات گھر کے اندر آئے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راہ خدا میں صدقہ کرو۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ صدقہ مصیبتوں کو یوں کھا جاتا ہے اور مصیبتوں کو یوں ٹال دیتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ۔ اب وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جی، پہلی بات یہ بیان کی، متقین کی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ متقین ہیں ہی وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بے شک۔ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرتے ہیں، واہ واہ۔ تو راہ انفاق فی سبیل اللہ، سی، راہ خدا میں صدقہ کرنا مستحقین پر، اور صدقہ کرنے کے حوالے سے بھی یہ چیز ایسا صدقہ نہیں ہے
جو آج کل ہمارے ہاں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ راوی کے پل کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ چھچڑے لے کر، جی تو ہم وہ 10 روپے کے چھچڑے وہاں پھینکوا کے تو ہم کیا کہتے ہیں 20 لاکھ کی گاڑی کو سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں، صحیح، محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی زندگیاں وہاں محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ صدقہ ہے، جی یہ صدقہ کے ساتھ مذاق ہے، صحیح، یہ صدقہ نہیں ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، مما تحبون۔ واہ واہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک کہ راہ خدا میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو محبوب رکھتے ہو، صحیح، جو زائدہ ضرورت چیزیں ہوں جو آپ کی ضرورت کی نہ ہو۔ کپڑے آپ کی ضرورت کے نہیں ہیں، جوتے آپ کی ضرورت کے نہیں ہیں، گھر کے اندر بے شمار چیزیں ایسی پڑی رہتی ہیں جن کو ساری زندگی اٹھاتا اٹھاتا بندہ تھک جاتا ہے اور کھپ جاتا ہے اللہ اور مر جاتا ہے۔ ہم ان کے بارے میں بزرگوں نے پتہ ہے کیا کہا کہ وہ جو آپ کی زائدہ ضرورت چیزیں، اتری ہوئی چیزیں ہیں، وہ جب راہ خدا میں آپ دیں نا، وہ کسی کو دیں نا، تو آپ بغیر نیت ثواب کے دیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے لیے نیت ثواب نہ کریں۔ جو آپ کی اتری ہوئی چیزیں ہیں، جو آپ کے کام کی نہیں ہیں، زائدہ ضرورت چیزیں، ان کو آپ دے دیں، وہ کرم فرمائے گا تو اس کے بدلے اس کو بھی قبول فرما لے، لیکن اس میں نیت ثواب نہ کریں۔ نیت ثواب اس چیز میں کریں جو آپ کے دل پر قبضہ کر چکی ہو، اللہ اکبر، جو یہاں بس چکی ہو، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، میری ضرورت ہے، اس میں سے یہی تو وجہ ہے کہ آپ اپنا مال دیتے ہوئے آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں کہ میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ضمناً میں یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے بھی کہ حکم ملا ہے کہ صدقہ کریں اور مصائب و الام دور ہو جاتے ہیں، لیکن اب جب ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں، روزانہ ایک ہی بندہ ایک جگہ پہ کھڑا ہے، تو کہتے ہیں جو بھی آپ کے دروازے پہ آئے سائل خالی نہ جائے، تو روزانہ ہم ایک بندے کو ایک ہی موڑ پہ دیکھتے ہیں، اس کو دینا چاہیے؟ نہیں، یہ تو پھر وہی بات آ گئی نا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے صدقہ، یہ صدقہ نہیں ہے، وہ دینا چاہیے ویسے کہ نہیں؟ نہیں دینا چاہیے۔ صحیح، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ بات تش تش بام ہو گئی، یہ بات اب کھل کے سامنے آ گئی، میڈیا پر اس کے حوالے سے پروگرامز چلے ہیں صحیح کہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ پروفیشنل لوگ ہیں، یہ مستحق نہیں ہیں، یہ پتہ ہے کہ ان کے پیچھے مافیاز ہیں، یہ پتہ ہے کہ یہ معذور بھی نہیں ہے، انہیں معذور کیا گیا ہے، یہ پتہ ہے کہ اڈے بکتے ہیں، یہ پتہ ہے کہ پوائنٹ سیل ہوتے ہیں، اللہ یہ پتہ ہے کہ انہیں صبح ڈراپ کیا جاتا ہے، شام کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ جو بیکاریوں کا میک اپ کر کے آتے ہیں اور روپ دھار کے آتے ہیں گیٹ اپ میں، جی، وہ جب ایسے بے شمار لوگ جب ان کی حقیقت اور اصلیت تک پہنچا گیا تو وہ کروڑ پتی لوگ تھے۔ اللہ اکبر، تو ایسے لوگوں کو جب آپ دیں گے اور اس کے مقابلے میں آپ کے اعزاء و اقرباء میں قرآن پاک نے خرچ کرنے کے لیے حوالے سے سب سے پہلا اصول یہ دیا، سب سے پہلے ذوی القربیٰ کو رکھا ہے، جو 8 مسارہ بیان ہوئے ہیں، سب سے پہلے ذوی القربیٰ کو رکھا ہے۔ تو آپ وہاں تو جائیں، وہاں تو دیکھیں کتنے مستحق لوگ ہیں، اور وہاں ہم خرچ نہیں کرتے۔ اپنا بھائی مجبور ہو، اپنی بہن مجبور ہو، دیگر رشتہ دار ہوں، وہ ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا گزرے اوقات بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، لیکن وہاں ہم خرچ نہیں کرتے، صرف نہیں کرتے کہ کہیں اس کا لیونگ سٹینڈر ہمارے برابر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عالمی ہے، تو آپ ڈھونڈیں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارا مال ہے، اور بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ یہ اس کا مال نہیں، اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور فنا کر دیا، پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، اور اس کا مال وہ ہے جو اس نے راہ خدا میں خرچ کر کے اپنی عاقبت کے لیے جمع کر لی، اللہ اکبر، واہ واہ، اپنی عاقبت کے لیے جمع کر لیا۔ وہ تو مفتی صاحب جس طرح ایک بکری ذبح ہوئی تھی سرکار دو عالم کے گھر میں، جی جی تو ایک دستی باقی رہ گئی، سرکار دو عالم دستی پسند فرماتے تھے، تو پوچھا کیا رہ گیا، کہا یہ دستی، فرمایا یہ نہیں رہ گیا، جو خرچ ہو گیا وہ رہ گیا۔ بے شک ایسا ہے۔ تو اب اسی طرح ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، تو کوئی اپنے مکانات کی تعمیر کے اندر مصروف تھے لوگ، صحابہ اکرام کے ساتھ، حضور نے ان کو روک کے کہا کہ ایسا بندہ بھی کوئی ہوگا کہ جو ساری زندگی وہ تعمیر و ترقی میں لگا رہے، مال جمع کرتا رہے، اور پھر اس کی ہوا نکل جائے اور قبر میں حساب اس کو دینا پڑے اور عیاشیاں پیچھے والے کر رہے ہوں۔ اللہ اکبر، صحیح، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا نہیں جی ایسا کوئی نہیں، فرمایا تم میں سے ہر ایک یہی تو کر رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ یہی تو کر رہا ہے۔
کہ یعنی وہ ادھر سے صرف نظر کر کے ہماری میں اپنی بات دیکھوں، آپ اپنی بات، کہ ہر ایک صبح سے شام تک اسی چکر بلکہ گھن چکر کے اندر ہے کہ کیسے جو ہے نا وہ 1 کے 2 ہو جائیں اور 2 کے 4 ہو جائیں، اور کیسے ہم مال دنیا کا اکٹھا کر لیں. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں اور کب میرا ہوا نکل جائے گی. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ محنت کر کر کے جو بندہ کما کے جاتا ہے اس کو وہ شاید خرچ کرنا، صرف کرنا اور انڈانا نصیب نہیں ہوتا، اور پیچھے والے کر رہے ہوتے ہیں حساب ہر کا ایک ذرے کا اس کو دینا پڑے گا کہ یہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا. اللہ. اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈھونڈیں، صدقہ کریں، راہ خدا میں خرچ کریں، ڈھونڈیں مستحقین کو، اور پھر مستحق مل جائے تو اس پر احسان نہیں ہے اس کو جو دیا ہے. ایک تو وہ جو ہم نے پروگرام کے آغاز میں الحب للہ والبغض للہ کہا، جی، اجر رب کی بارگاہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹیگوریکل اصول بیان کر دیا، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. بے شک بے شک. فرمایا یہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، دولت مند لوگ جو ہیں، ان کے مال کے اندر سائل اور محروم کا اللہ نے حق رکھا ہے. تو حق کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اپنا حق وصول کر رہے ہیں. اگر آپ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، وہ اپنا حق وصول کر رہا ہے. جی. تو فرض ادا کرنے کے بعد کوئی بندہ احسان تو نہیں جتلا سکتا. صدقہ اتنی بڑی نعمت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سخی جو ہے نا، سخی، جی. اس کی غلطیوں سے درگزر کیا کرو، ہاں. کیونکہ جب وہ لڑکھڑانے لگتا ہے تو قدرت اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے. اللہ اکبر. تو صحیح. یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے رہو. اور یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی ہے کہ صدقہ کرتے رہو. کیا کہنے مفتی صاحب، کیا خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے، اور السخی حبیب اللہ بھی کہا. ناظرین محترم، بس آخری پیغام یہ ہے کہ اس پہ ہم مزید بات کریں گے. صدقہ تو تب دیا جاتا ہے نا جب انسان کے پاس مال ہو. ایک صحابی نے یہ بھی عرض کیا تھا، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا قولوا للناس حسنا، فرمایا اچھی بات کہو، دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوش روح ہو کر اور خوش دل ہو کر اچھی بات کرو گے تو رب کائنات تمہارا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.